يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شکر کو بجا لانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کچھ طریقوں کو ذکر کیا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے ان کی بدبختی بدقسمتی کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ شکر نعمت پر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی انعام پر ہے، اور جب تک انسان شکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن کے رہتا ہے، اور جہاں انسان ناشکری پر اتر آتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے رحمت کی نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چند مثالوں کو بیان فرمایا ہے، ایسے طبقات کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں، اور حقیقت کو بیان کیا ہے، آشکارا کیا ہے، افشاں کیا ہے مخلوق کے سامنے کہ تم جس کو شکر کہہ رہے ہو حقیقت میں وہ شکر نہیں ہے۔ ہمارے لہجے میں اور ہمارے مزاج میں شکر اس کو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، خدا استا شکر دے۔ ہم اپنے مزاج میں الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو شکر کہتے ہیں۔ چوری کی بچ گیا، خدا تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔
کسی کا حق مارا بچ گیا، خدایا تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ دروغ گوئی سے، دھوکے سے، فریب سے، چال بازی سے اس کو گمراہ کیا تھوڑے نفع کے لیے، اس کو سمجھ نہیں آئی، خدایا تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس میں خطاب کر کے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی من سے اور اپنے ارادے سے جس چیز کو شکر سمجھتے ہیں اور اپنے خیال سے جس کو دین اور اسلام سمجھتے ہیں اور اپنے خیال سے جس کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا خیال، ان کے مزاج، ان کا انداز یہ ان کا ہے اور ان سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارے رب کا یہ انداز، یہ خیال، یہ مزاج نہیں ہے۔ تمہارے رب نے جس کو شکر کہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، تم جس پر شکر کر رہے ہو وہ اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کراہتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کائنات کے اندر کسی مصیبت میں ہیں تو اللہ کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے کام مصائب میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا واقعتاً ان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں ہم ان کا کام کر دیتے ہیں، جب وہ ہمیں پکارتے ہیں ہم سن کے ان کی پکار کو ان کا کام پورا کر دیتے ہیں، جب وہ مصیبت میں ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، جب وہ ڈوبنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو کنارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ شکر نہیں کرتے۔ اذا ہم یشرکون، وہ کسی نہ کسی کو اللہ کا ہم پلہ، ہم نوا، ہم نوالا، ہم خیال اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ تو جو کچھ بھی کیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ تو حضرت علی کی طرف سے ہو گیا ہے، یہ حضرت فاطمہ کی طرف سے ہو گیا ہے، یہ تو حسنین کریمین نے کر دیا ہے، یہ تو حضرت عباس نے کر دیا ہے، یہ تو علی حجویری نے کر دیا، یہ تو داتا گنج بخش نے کر دیا، یہ عبد القادر جیلانی نے کر دیا، یہ لال شہباز قلندر نے کر دیا، یہ فلاں بابے نے، یہ فلاں مزار والے نے، فلاں ولی نے، فلاں کتب غوث ابدال نے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات ہم سے مانگتے ہیں، مدد کے لیے ہمیں پکارتے ہیں، تکلیف سے ہم نکالتے ہیں، اور پکارنے کی باری آتی ہے تو نام کسی اور کا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین، اب پکارتے کس کو؟ اللہ کو۔ یا اللہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر تو نے ہمیں بچا دیا تیرے نام پہ، یا اللہ ہم صدقہ کریں گے، بیل ذبح کریں گے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اس کشتی میں چاروں طرف سمندر ہے، پانی ہے، کوئی بچانے والا نہیں، خدا تو بچانے والا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، ڈوبتی کشتی میں کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بچا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پکارتے ہیں تو مخلصین، ایسے اخلاص سے پکارتے ہیں، لہ الدین، خالص اسی کی طرف جو ہے یکسوئی کے ساتھ۔ اس وقت کوئی اور ان کو یاد نہیں آتا ہے، اس وقت اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم اس کو اس تری سے، اس پانی کے گھمن سے، اس ڈوبنے سے ہم بچا کے إِلَى الْبَرِّ، اس کو کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اذا ہم یشرکون، اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں ہم بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ تو فلانے بزرگ نے بچا لیا، یہ تو فلانے اللہ والے نے بچا لیا، پھر وہ ہمیں یاد نہیں کرتے، پھر وہ جس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں،
جن کی نظر و نیاز کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہوتے، وہ ہمارا غیر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شکر کے انداز کو بتایا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے، شکر یہ تھا کہ جب اللہ نے تمہیں بچایا تو تم اللہ کا شکر بجا لاتے، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کی اس مدد کا اعتراف کرتے، اعتراف کرتے ہوئے جو صدقہ تم نے مانا تھا اس کو ادا کرتے، اس کو پورا کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، جیسے تم پار لگے، کنارے لگے، تم بھول گئے کہ تمہیں کس نے بچایا تھا، تم بھول گئے اس وقت کہ تمہیں کس نے بچایا تھا، تم نے نہ جانے کس کو لا کے اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اور شریک ٹھہرانے کے لیے شیطان کا دھوکہ دیکھیں، ایسا ہے کہ کبھی بھی شیطان آپ کو یوں گمراہ نہیں کرے گا کہ فرعون سے مدد مانگو یا فرعون مدد، کبھی بھی یوں نہیں کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات سے آپ پکڑے جاتے ہیں، او ہو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، فرعون کو سے مدد مانگ لی۔ یوں نہیں کہتے، کہتے کہ یا علی مدد۔ اب کیا ہے، علی تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کے ذریعے سے مدد۔ ہاں دیکھو نا، لوگ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور آپ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، لہٰذا ان کے نام سے گمراہ کریں گے کہ دیکھو ہم کسی ایسے کو تھوڑی پکار رہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ چہاروں میں، ان کو پکارا ہے ہم نے مدد کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کے ما سوا جس کو بھی ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارا جائے گا وہ حقیقت میں شرک ہی ہوگا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں اس طریقے سے اللہ کی راہ سے پھیر دیتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، لات و منات و عزا کو پکارتے تھے، تو یہ لات و منات و عزا جو تھے یہ کون تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی کسی مولوی کا دامن پکڑ کے اس سے پوچھا یار آپ کہتے ہیں لات و منات و عزا یہ بت تھے، بت تھے، بت تھے؟ بت نہیں تھے، یہ تھے کون؟ جن کو ہم پکارتے ہیں، نام سنتے آئے لات و منات و عزا، مشرکین مکہ ان کو پکارتے تھے، یہ تھے کون؟ یہ کیا تھے؟ یہ اپنے وقت کے اندر اپنے وقت میں بہت معتبر سمجھے جانے والے لوگ تھے، بہت بڑے نام والے تھے، اپنے معاشرے کے اندر بہت عزت اور احترام والے لوگ تھے۔ تو ان کو اب کہتے ہیں نا بت کو نہیں پوجتے تھے وہ مشرکین مکہ، وہ ایک خاکہ بناتے تھے، ان کے سامنے آپ پتھر رکھ دیں وہ اس کو پوجتے تھے، پتھر کو نہیں پوجتے تھے، اس کے اوپر ایک تصویر بناتے تھے اور اس تصویر کو ایک نام دیتے تھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے۔ یہ لات اور منات اور عزا یہ بڑے اپنے وقت کے معتبر ترین لوگ گزرے تھے، اور ان کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے تھا۔ اب ان کو ایک بت کے اندر، ایک پتھر کے اندر، ایک درخت کے اندر، ایک مورتی کے اندر نام دے دیا گیا، اور جب نام دیا گیا تو پھر اس نام کی وجہ سے ان کے دل کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو پیدا کیا کہ دیکھو یہ تو اللہ کے پیارے ہی تھے نا، یہ تو معتبر لوگ ہی تھے، عزت والے ہی تھے نا، تو تم جن کو پکار رہے ہو دیکھو اللہ تم سے بہت دور ہے، تم بہت بڑے گناہگار ہو، تم کیسے اللہ سے مانگ سکتے ہو؟ تم بہت اللہ سے دور ہو، تم بڑے گناہگار ہو، تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ اللہ سے کون مانگ سکتا ہے؟ جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ تم جانتے ہو، لات، منات، عزا اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے، عزت والے تھے،
احترام والے لوگ تھے. تم ایک کام کرو، اپنی ان کے آگے رکھو، یہ تمہاری اللہ کے آگے رکھیں گے. جب یہ تمہاری بات اللہ کے آگے رکھیں گے تو اللہ تمہاری بات سنے گا، اس کو قبول بھی کرے گا، تمہاری تکلیف کو ختم بھی کرے گا. اگر تم ڈائریکٹ اللہ کو پکارو کہ تم تو گناہگار ہو، تمہاری اللہ نہ سنے گا، نہ اللہ قبول کرے گا، نہ تمہارا مسئلہ حل ہوگا. شرک کا دروازہ یوں کھولتے تھے کہ دیکھو ان کو پکارو، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ذہن میں لیتے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو نیک ہے. تو اس کی نیکی کا وبال یہ بنا دیتے تھے کہ اس نیک آدمی کو، اس کی نیکیوں کو، وہ تو اپنے انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے یا تو جنت دی ہے یا کسی معاملے میں پکڑا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن تم نے اس کے نیک اعمال کو بنایا تو کیا بنایا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا ذریعہ بنا دیا. اللہ کے ماں سوا کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ کے ماں سوا کو پکارنا شروع کر دیا. جب تم نے یہ کام شروع کیا تو اللہ رب العزت نے تم سے یہ بتایا کہ شکر کا یہ انداز نہیں ہے جو بندہ، جو مخلوق اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہے، یہ شکر کا انداز نہیں ہے. گرامی قدر سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے. قرآن ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہے. کوئی بھی کام جو معاشرے کے اندر گردش کر رہا ہے، چاہے وہ بہت بڑا کام ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے، اگرچہ اس کو بیان کرنے والا بہت بڑا علامہ فہامہ ہو، لیکن جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ آپ کو اللہ کی رضا نہیں دلا سکتا. اللہ کی رضا خالصتاً اگر آپ کو میسر آ سکتی ہے تو اس اللہ کے احکامات کو سن اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے ہی آپ اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو اللہ کے بتائے احکامات کے برخلاف حاصل کر لیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیطان نے لوگوں کے لیے اعمال کو مزین کیا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اخلاص کی سادگی کو ختم کرا کے معاشرے کی رنگینیوں کو دین بتا دیا ہے. اخلاص کی سادگی ایسے ختم کی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا جی اس دین کے کام میں، مزہ نہیں آ رہا، لہٰذا اس کو کیسے کیا جائے؟ جی اس کو ایسے کیا جائے کہ پتہ تو لگے لوگوں کو کہ دین کا کام ہوتا کیسے ہے. اور پھر معاشرے کی رنگینی کی ہے تو معاشرے کی رنگینیوں میں جتنا دھما چوکڑی ہم نے مچائی ہے اس کو تو ہم نے دین اور مذہب اور اسلام کہہ دیا ہے. اور جو حقیقی معنوں میں اسلام تھا اور اسلام کی روح تھی وہ اخلاص کی سادگی، نیکی کے اندر پردہ پوشی، گناہ سے اجتناب، اللہ کے قرب و رضا کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے حق کو چھوڑ دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی سے درگزر کر دینا، صلہ رحمی کر لینا، یہ تمام وہ چیزیں تھیں. لیکن ان کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کے اندر سادگی تھی، اخلاص تھا، رنگینی نہیں تھی. اور جس کے اندر ذرا شور شرابہ تھا، ہلا گلا تھا، رنگینی تھی، اس کو ہم نے اپنا لیا کہ یہی دین ہے جی. اسلام کا اور دین کا تعلق ہر انسان کے وجود کے ساتھ اس طور پر ہے کہ وہ اپنے رب کے کتنے قریب ہے، اپنے رب سے کتنا دور ہے. اپنے رب کے کتنے قریب ہے اور اپنے رب سے کتنا دور ہے، اس طور پر انسان اپنے دین کے مطابق اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اللہ سے دور ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور جب آپ نے تربیت فرمائی ہے تو صحابہ کرام نے آپ کی تربیت کے مطابق ہر چیز کو اسلام کی بنیادی روح کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی معاشرت کو، اپنے روزگار کو، اپنے سسٹم کو اور اپنے کلچر کو زیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فوقیت کے طور پر آپ کے دین کو بلندی دینے کے لیے اپنی ہر چیز کو زیر کر دیا اور اسلام کو مافوق کر دیا۔ کس طور پہ کیا ہے؟ اس طور پہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا ہے، اور وہ حکم ہے کہ آج شراب تم پر حرام کر دی گئی۔ تو مدینے کی گلیوں کے اندر ایسے شراب بہہ رہی تھی، اس کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی حکم آنے کے بعد اپنا سارا وجود، اس وجود کی جتنی بھی خواہشیں، ان سب کو ماتحت رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کے جو آپ علیہ السلام کے لبوں سے نکلا۔ صحابہ کرام اس طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، اس طور پر آپ کے ساتھ ہوئے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال اس کی کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوا، یہ منظر بھی نظر آیا کہ آج اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کے لیے فیصلہ یوں ہونا ہے کہ آج اسلام کے لیے جن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ خون کے اعتبار سے کسی کا بھائی ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا ماما ہے، کسی کا والد ہے۔ ان سارے رشتوں کو پیچھے رکھ کے، ان سارے رشتوں کو پسے پش ڈال کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایسے اپنایا ہے کہ کائنات میں رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ کوئی اس مثال کو امت کے سامنے صبح قیامت تک نہیں پیش کر سکتا ہے۔ ایسے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں کہ صبح قیامت تک صحابہ کرام جیسی جماعت نہیں مل سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کی اس جماعت کے لیے پھر اعلانات فرمائے ہیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت کا شرف دیا ہے، جن کو نبی کا ساتھی بنایا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بنایا ہے، یہ عام طبقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی رضا کا اعلان کر کے پوری امت کے سامنے ان کو واضح کیا ہے، ایسے واضح کیا کہ آپ کو کائنات کے اندر آج جہاں چلے جائیں اسلام کے نام پر خرافات نظر آئیں گی، مذہب کے نام پہ نظر آئیں گی، لیکن صحابہ کرام نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایسے سینے سے لگایا ہے کہ کائنات میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اسلام اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کی دفاعی ذمہ داریاں
اہل اسلام پر دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ معاشرہ جیسے جیسے ترقی کی طرف گامزن ہے، اسلام پر اسی طرح اعتراضات، سوالات اور اسلام بیزاری کے لیے طرح طرح کے فتون کو معاشرے کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک بدظنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اسلام کی بنیاد کو سمجھنا اہل اسلام کے لیے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا اہل اسلام کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمیں زمانے کی رنگینیوں سے نکل کر اسلام کی حقانیت کو سمجھنا پڑے گا، اور اسلام کی حقانیت صرف اخلاص کے اندر ہے، صرف اخلاص کے اندر۔ کسی سے عزت چاہنے کے لیے، احترام چاہنے کے لیے اسلام کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے وجود کو پوری امت کے سامنے اسلام کی دعوت بنانا، یہ صحابہ کرام کا طرز اور طریقہ تھا۔ علیکم انفسکم، فرمایا کہ تم پر تمہاری ذمہ داری یہ لازم ہے۔ ہم لگے ہیں ایک دعوت کے عمل کے پیچھے، اس عمل کی بنیاد اور اخلاص یہ ہے کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں تو کم سے کم اس بات کا اثر میرے اپنے وجود کے اوپر ہو، کم سے کم اس دعوت کا اثر میری اپنی ذات کے اوپر ہو۔ لیکن جب ہم معاشرے میں اس طور پر سامنے آتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں دوسروں کی، تو یہاں اصلاح کا پہلو کبھی بھی اجاگر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی اصلاح آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اصلاح کی طرف پھینک نہیں دیتے، اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے اصلاح کی۔ اور صحابہ کرام کی جو کامیابی کا سب سے بڑا خزینہ تھا وہ یہی بات تھی، علیکم انفسکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو انہوں نے پکڑا تھا کہ انہوں نے ہر مجلس کے اندر، ہر ایک محفل کے اندر اگر کسی کو پیش کیا تھا ہدایت پانے کے لیے، تو دوسروں کو ہدایت تقسیم نہیں کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے خود ہدایت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر یہ فیصلہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ تب ہوا ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھا ہے، اور اللہ کے سامنے اس طور پہ رکھا ہے کہ خدایا ہم محتاج ہیں ہدایت کے، نہ کہ اس طور پہ رکھا ہے کہ ہم قابل ترین لوگ ہیں اور ہماری اصلاح ہو چکی ہے، ہم معاشرے کو سدھارنے نکلے ہیں۔ ہم آج 4 دن 3 دن 40 دن 4 مہینہ لگا کر سارے معاشرے کے اوپر اس کو دھتکار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کامل ولی بن گیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی بزرگ نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیک وکار نہیں آئے گا، اور میں اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر دوسروں کی اصلاح تو کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا گھرانہ، میرا اپنا وجود، میرا اپنا معاشرہ، میرا اپنا علاقہ، میرا اپنا صوبہ، میرا اپنا قبیلہ، میرا اپنا قصبہ وہ اس سے خالی نظر آتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تو مصلح بنا لیا، لیکن اصلاح کے لیے کبھی خود کو پیش نہیں کیا۔ میں نے خود کو تو ہدایت یافتہ کہہ دیا، لیکن ہدایت کو طلب کرنے کے لیے کبھی میدان عمل کے اندر قدم نہیں رکھا ہے۔ جبکہ نبی کے صحابہ کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ فرما گئے کہ ابو بکر تیرا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے، عمر تیرا محل میں جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی زبان سے پیشن گوئی پانے کے باوجود ابو بکر صدیق کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ
کاش میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، میں کوئی گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا کر فضلہ بنا کر نکال دیتے، کل صبح قیامت میں مجھ سے حساب تو نہ ہوتا۔ عمر روتے ہیں اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت کے اندر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اللہ نے عمر سے استفسار اور سوال کر لیا تو عمر آج ڈر رہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو رو رو کر داڑھی تر ہو جاتی ہے، قبرستان سے گزرتے ہیں رو رو کر داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ پیچھے وجہ ایک ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھتے تھے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو ڈال دیا تھا انہوں نے، اور اللہ سے یہ امید لگا کے بیٹھے تھے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو کائنات میں کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، پھر کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو نے ہمارے لیے ہدایت کے جیسے دروازے دنیا میں کھولے، آخرت میں جنت کے دروازے ایسے نہ کھولے تو یا اللہ ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنی ساری زندگی رسول اللہ پر قربان کر گئے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر دی ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اور میری اور تیری حالت کیا ہے؟ میرے تیرے لیے تو کوئی جنت کا اعلان بھی نہیں ہے، میرے تیرے لیے تو کوئی انعام کا اعلان بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ لیکن 4-5 نمازیں پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو جو سمجھا ہے، 3 دن لگانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو جو سمجھ لیا ہے، چلے اور 4 مہینے لگانے کے بعد میں نے اور آپ نے جو اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، میرے بھائی کبھی اپنے دامن کے اندر جھانک، اپنے گریباں میں جھانک کے سوچنا ضرور کہ جن کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت تمہارے لیے ہے، جن کے محلات کو رسول اللہ جنت میں دیکھ کر آئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے اور میری اور تیری حالت کیا ہے؟ جو عدل کر گئے، انصاف کر گئے، ایسا عدل کر کے چلے گئے کہ زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ایسا ہے، انصاف ایسا ہے، ایسا عدل اور ایسا انصاف ہے کہ مدینے کے اندر موجود ہیں اور مدینے کی دھرتی پہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اپنا درہ جو ہاتھ میں آپ کے پکڑا تھا وہ زمین پر مار کے کہتے ہیں رک جا، عمر تجھ پہ عدل کرتا ہے کیوں ہلتی ہے؟ وہ زمین مدینے کی زمین کہتے ہیں آج تک وہاں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا، ایسا عادل۔ لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھوں کے اندر آنسو ہے۔ ایسا مسلمانوں کا خلیفہ، ایسا عادل خلیفہ، ایسا عادل حکمران کہ جس کے لیے ابو بکر صدیق نے، جس کا نام خلافت کے لیے نامزد کر کے اپنی مٹھی کے اندر رکھ کے ابو بکر صدیق نے صحابہ کے جماعت کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی مٹھی کے اندر اپنے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے ایک شخص کا نام لکھا ہے، تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کو مجھ پر سوال ہو، اعتراض ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر میں نے جس کو خلیفہ نامزد کیا ہے اپنے بعد، اس کا نام میں نے اس پرچی میں لکھا ہے جو پرچی میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں اس لیے بلایا، صحابہ کی جماعت سے کہتے ہیں اس لیے بلایا کہ اگر تم میں سے کسی کو اعتراض ہو تو میں یہ پرچی والا نام کھولوں گا ہی نہیں، اس کو جیب میں رکھ دوں گا اور تمہیں اللہ کے سپرد کر دوں گا، تم اپنی مرضی سے جس کو میرے بعد خلیفہ بنانا چاہے بنا لینا۔ ابو بکر صدیق نے وہ پرچی میں نام لکھا ہوا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے، میں نام ظاہر نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کی مٹھی میں جو پرچی ہے اس پرچی کے اندر اگر عمر بن خطاب کے علاوہ کسی کا نام ہے تو علی کو اس پر اعتراض ہوگا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ علی اللہ تجھے سلامت رکھے، تیری اور میری سوچ یہاں ایک جیسی ہو گئی، میں نے اس پرچی میں جس کا نام لکھا ہے وہ عمر بن خطاب ہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس خلافت کو پیش کیا گیا، خلافت کا مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ حکمران بنایا گیا، امام بنایا گیا۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کا سب سے اونچا عہدہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ وزیر اعظم کی پیشکش کی گئی، یہاں تو کروڑوں روپے دینے کے بعد سینٹ کی ایک ایک سیٹ جو ہے اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، ایک ایک سیٹ کو، ایک ایک ووٹ کو خریدا اور بیچا جاتا ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر رہیں، بس چاہے کچھ بھی ہو ہم اندر رہیں، ہمیں باہر نہ نکال دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین خلیفۃ الرسول، لا حاجت لی بہا، لا حاجت لی بہا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر صدیق سے کہ مجھے اس حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، تاریخ دان نے کتاب کے اندر اس کو لکھ لیا، لیکن کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے فرمایا عمر میں جانتا ہوں لا حاجت لک بہا، آپ کو اس حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری مجبوری دیکھ، ولیکن الیک بحاجہ، میری مجبوری دیکھ، تجھے حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، حکمرانی کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، تجھے نہیں ہے ضرورت، لیکن حکومت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، عمر کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن الیک بحاجہ، حکمرانی کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور پھر عدل ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک درہ مارا تو مدینے کی وہ ہلتی ہوئی زمین زلزلہ رک جاتا ہے، ایسا عدل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے فوج کے سپاہی سالار تھے، خط لکھتے ہیں، امیر المومنین عجیب منظر ہے، عجیب واقعہ ہے، عجیب علاقہ ہے، عجیب لوگ ہیں، یہ لوگ ہر سال اس دریا کے اندر اپنی ایک لڑکی کو زیورات سے آراستہ و پیراستہ کر کے دلہن بنا کے اس دریا کے سپرد کرتے ہیں، تو یہ دریا چلتا رہتا ہے، اور جس سال ایسا نہ کریں دریا سوکھ جاتا ہے۔ علاقہ تو فتح ہو گیا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو یہ دریا کا پانی سوکھ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ خط لکھا، بتایا پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں خط لکھ کے بھیج دیا، 2 خط لکھے، ایک ابو عبیدہ بن جراح کے نام پہ اور ایک اس دریا کے نام پہ۔ بھئی دریا بھی خط پڑھتے ہیں، عدل کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو ساری دنیا کو ٹھکراتے ہیں، جن کو حکومتیں پکارتی ہیں، ان کا خط دریا پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خط ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا، اور اس خط میں لکھا ہے کہ جو دوسرا خط ہم نے آپ کو دیا ہے، اس خط کو اس دریا کے برد کر دو، دریا کے سپرد کر دو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس خط کو پڑھا ہے، اور اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو خشک ہو جا، تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر تو کوئی لقمہ، اگر تو پانی کا کوئی گھونٹ بھی
میرے منہ سے، میرے حلق سے میرے وجود کے اندر آ رہا ہے، اگر وہ اللہ کے حکم سے ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اگر اس میں اللہ کی حکم اور مرضی شامل نہیں ہے ہم بھوک سے مر سکتے ہیں، پیاس سے تڑپ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تم نے تو ایک جھٹکے میں پل بھر کے اندر اللہ رب العزت سے اس کی وحدانیت و کبریائی کو تم نے ہٹا دیا، ہمیں تو فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا۔ تمہارے تو عقیدے اتنے ہیں، نظریے اتنے ہیں، راہبر اور رہنما اتنے ہیں کہ اللہ کی توحید تو رہی نہیں، سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط اس دریا میں پڑا، آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ کہو، آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مدینے کے اندر، لوگ آ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے۔ کبھی آتش فشاں پھٹتا ہوا دیکھا ہے؟ آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھتے ہیں آپ کہ پہاڑ پھٹتا ہے اور اس سے لاوا ایسے دور دور جا کے آگ گرتی ہے، بستیوں کی بستیاں جل جاتی۔ امیر المومنین آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے، بستیوں کی بستیاں جل رہی ہیں، کیا کریں؟ حضرت عمر نے اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی اور فرمایا کہ جاؤ اس چادر کو اس آتش فشاں پہاڑ کے سامنے کر کے کہہ دو کہ عمر اللہ کے دین کو اس زمین پہ نافذ کرتا ہے اور عدل سے کام کرتا ہے، اور عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ جہاں سے نکلے ہو وہاں دوبارہ واپس ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر کی چادر کو پکڑ کے اس آتش فشاں پہاڑ کے سامنے کر کے یہ الفاظ دہرائے گئے، وہ آتش فشاں آج تک دوبارہ نہیں پھٹا ہے، آج تک نہیں پھٹا ہے۔ ایسا عدل ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کا کہ ان کے عدل کی وجہ سے پہاڑ بھی سن رہے ہیں۔ یہ تو پہاڑ ہیں، حضرت عمر مدینہ کے اندر ہیں اور حضرت ساریہ وہاں اتنی دور، کوسوں دور، درمیان میں کئی پہاڑ، کئی دنوں کی مسافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے پکارتا ہے یا ساریۃ الجبل، اور یہ ہوا جو ہے حضرت عمر کے ان الفاظ کو جا کے حضرت ساریہ تک پہنچاتی ہے، میلوں دور۔ آج تم فون پر باتیں کرتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ مدینے سے انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، وہ آواز ہواؤں نے جا کے ساریہ کے کانوں تک پہنچائی۔ یہ عمر ہے جس کی آواز کو ہوائیں پہنچائیں، جس کی چادر سے آتش فشاں بھی حیا کرے، جس کے درے سے زمین رک جائے اور جس کے وجود سے کائنات میں عدل قائم ہو، وہ عمر بن خطاب اس دنیا سے جا رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کو خنجر لگا ہے۔ جس نے خنجر مارا ابو لولو فیروز مجوسی تھا، نماز کی حالت میں حضرت عمر کو خنجر مارا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے مارا، کیوں مارا، جیسے ہوش میں آئے حضرت عمر نے سب سے پہلی بات کیا پوچھی؟ مجھے مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ مجھے جس نے خنجر مارا ہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ صحابہ نے بتایا امیر المومنین جس نے آپ کو خنجر مارا وہ ایران کا مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آتش پرست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میں میرے خون سے کسی مسلمان نے اپنے ہاتھ نہیں رنگے، شکر ہے مجھے خنجر مارنے والا کافر ہے۔ اور یہ وہ ابو لولو فیروز ہے جو میں نے جس عمر کا ذکر آپ کے سامنے کیا، ضمناً ذکر آ گیا میں نے آپ کے سامنے کیا، جس نے خنجر مارا، آج اس کے نام کا پتھر لوگ جو ہے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، انگوٹھی میں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فیروزی پتھر ہے، فیروزی۔ یہ فیروزی پتھر کون سا ہے؟ یہ وہ ابو لولو فیروز ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا ہے۔ اس کی یاد میں، اس کی حمایت میں لوگ یہ فیروزی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنتے ہیں، یہ پتھر پہنتے ہیں۔
یہ اس سے منسوب ہے، ابو لولو فیروز سے منسوب ہے. اور ابو لولو فیروز وہ ہے جس کا مزار بنا ہوا ہے ایران کے اندر، اور اس کو جو ہے ہر سال وہاں جاتے ہیں جتنے دشمنان اسلام ہیں، اور اس کو جا کے جو ہے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حالت کیا ہے، کیسے اقتدار سنبھالا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم آتے ہیں، اور حکیم آنے کے بعد کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد حکیم کہتا ہے، امیر المومنین آپ کے زخم کے علاج کے لیے شہد کی ضرورت پڑے گی، آپ کے زخم کے علاج کے لیے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. حکیم کو سائٹ پہ کیا، صحابہ کی شورا کو بلایا، اور صحابہ کو بلانے کے بعد وقت کے حکمران خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے ان سے ایک سوال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے نبی کے صحابہ میرے بھائیوں، نبی کے صحابہ میرے بھائیوں، تمہارے سامنے آج 5واں دن ہے، میں زخم کے اندر ہوں. آج طبیب آیا اور طبیب نے کہا ہے کہ میرے زخم کے علاج کے لیے شہد چاہیے، اور میں تمہارے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے پیسوں سے شہد خرید سکوں. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے علاج کے لیے شہد خرید سکوں، مجھے تمہاری اجازت چاہیے، تم مجھے اجازت دو کہ میں بیت المال سے اتنے پیسے اٹھا لوں کہ اپنے علاج کے لیے شہد خرید سکوں. تو صحابہ کرام کی دھاڑیں نکل گئی، صحابہ کرام چیخ چیخ کر رو پڑے اور کہنے لگے، امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہے کہ آپ کس چیز کا ہم سے سوال کر رہے ہیں. اے عمر تو عام انسان نہیں ہے، تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا. سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر تو نبی کی مراد ہے، تجھے تو اللہ نے کعبے کے اندر بیٹھ کے اللہ سے مانگا تھا. اے عمر تو مسلمانوں کا خلیفہ بنا، تو مسلمانوں کا حکمران بنا، یہ مسلمانوں کے لیے قدر کی منزلت کی بات بنی ہے. اے عمر اگر آج تو بیت المال سے تھوڑے پیسے اٹھا لیتا اپنے علاج کے لیے، شہد خریدنے کے لیے، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی رعایا میں سے آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ آپ نے بیت المال سے یہ پیسہ کیوں اٹھایا ہے. اے عمر پھر آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، میں مانتا ہوں کہ اگر میں بیت المال کے اندر سے تھوڑی رقم اٹھا کر اپنے علاج کے لیے شہد خریدتا تو کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالتا، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھاتا. لیکن میں عمر یہ سوچ کر رک گیا، میں عمر یہ سوچ کر رک گیا، کل محشر کے میدان کے اندر اگر اللہ نے عمر سے پوچھ لیا کہ عمر بتا کس کی اجازت سے بیت المال سے پیسے اٹھائے تھے، تو بتاؤ میں عمر اللہ کو کیا جواب دیتا. یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر کا محل رسول اللہ جنت میں دیکھ کر آئے، جنت میں دیکھ کر آئے، اور آپ نے آ کر بتایا، عمر میں نے جنت کے اندر ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، بہت خوبصورت محل دیکھا. جب میں نے اس محل کو دیکھا تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے دوست، آپ کے صحابی، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، جو اللہ نے جنت میں بنایا. بنانے والا اللہ ہے، دیکھ کے آنے والے رسول ہیں اور بتانے والے جبرائیل ہیں. دیکھیں بھائی، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ زور سے، زور سے. قرآن کو مانتے ہیں، اتارنے والا کون ہے؟ جس پہ نازل ہوا، جس پہ نازل ہوا رسول. جو لانے والا ہے، یہ تین لوگ ہیں، اللہ، جبرائیل، رسول. یہ تین سے منسوب ہے قرآن مجید، اور ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں. اچھا، جنت میں محل بنانے والا اللہ ہے، دیکھنے والا رسول ہے،
بتانے والا جبرائیل ہے، جو واسطے قرآن پہنچانے میں ہیں، جو قرآن سے منسوب 3 ہستیاں ہیں، وہی 3 اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محل کے بھی گواہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے، نبی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، جبرائیل کہتا ہے میں نے بتایا ہے، اور مومن کہتا ہے میں نے ایمان لایا ہے۔ مومن کہتا ہے میں نے ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری وقت کے اندر بھی اس خیال کو دل میں رکھے ہوئے جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بیٹا عبداللہ وہ کہنے لگا کہ ابا جان میں آپ کا سر زمین، کہا میرا حکم ہے کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ یہ وہ عمر جس کے محل کو اللہ نے بنایا ہے، نبی نے دیکھا ہے، جبرائیل نے بتایا ہے۔ حضرت عمر نے زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی، اور اپنے سر پہ ڈال کے حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا عمر تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے جس کا محل بنا ہوا ہے، لیکن اس کا اللہ سے خوف کتنا ہے۔ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اور تم اپنا کبر دیکھو، تم اپنی حرکتیں دیکھو، تم اپنا مزاج دیکھو، تم اپنا انداز دیکھو۔ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہوا ہے ان کی حالت یہ ہے، خوف کے مارے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، رسول سے محبت کی وجہ سے یہ ہیں وہ، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا کبر دیکھو، 2 نمازیں پڑھ کے اپنے سے بڑا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اسلام میں سب سے بنیادی چیز اخلاص ہے۔ کسی بھی کام کو کرو اخلاص سے کرو، کسی بھی کام کو کرو اخلاص سے کرو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے